قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح۔ آج کے سیشن میں ہم مناقب اہل بیت اس کو پڑھیں گے۔ کل کے سیشن میں ہم نے محرم کی فضیلت اور محرم کے اندر کرنے والے کام کو تفصیل سے سمجھا تھا اور دیکھا تھا۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کا عنوان ہے مناقب اہل بیت۔ ہم آج کے سیشن میں انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ جو مناقب کا لفظ ہے یہ منقبہ سے ہے، منقبہ واحد ہے اور مناقب اس کی جمع ہے، اور یہ عربی لفظ نقبہ سے نکلا ہے۔ نقبہ، تو نقبہ کا مطلب بلندی ہے، خوبی ہے، فضیلت ہے، مرتبہ ہے۔ تو مناقب سے مراد کسی شخصیت کی وہ خوبیاں، فضائل، اخلاقی بلندیاں اور قربانیاں اور روحانی کمالات یا دینی خدمات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ شخصیت دوسروں سے ممتاز اور منفرد ہوتی ہے۔ تو جب ہم مناقب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ تو اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اہل خانہ ہے۔ تو ہم اس میں سے آج کے سیشن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو دیکھیں گے، اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب کو دیکھیں گے، اور حسن و حسین دونوں کے مشترکہ مناقب کو بھی انشاءاللہ آج ہم اس سیشن میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اور یہ ضروری ہے اہل بیت کے مناقب کو سمجھنا، پڑھنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل بیت اصل میں کون ہے۔ تو ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید البشر تھے، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتے تھے اور امام الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اہل خانہ، اہل خانہ، اہل اسلام آباد، اہل پاکستان، تو اسی طرح اہل بیت، بیت گھر والوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو پھر اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اس مبارک نسب سے نسبت دنیا کے اندر اس نسبت کو بڑا عظیم ترین اعزاز حاصل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس اکرام اور اعزاز سے متصف ہونے کے لیے کئی لوگ بغیر کسی ثبوت کے اپنے آپ کو سید، ہاشمی جیسے القابات سے نوازتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ یہی وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کی وساطت سے ہم تک دین اسلام کا پیغام پہنچا ہے۔ تو اہل بیت کا ایک بہت بڑا کردار ہے دین اسلام کی ترویج میں، اشاعت میں اور اقامت۔ تو سب سے قبل ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل خانہ ہیں جس پر صدقہ حرام ہے۔ اور راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں، اور بنو ہاشم یعنی بنو مطلب کے تمام لوگ۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اہل بیت سے خارج کرنا، ان کے متعلق زبان درازی کرنا، سب و شتم کرنا، یہ چیزیں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اہل بیت کون ہے، یعنی ہم نے کچھ مخصوص دو تین لوگوں کو اہل بیت نہیں سمجھنا۔ یہ تمام جو نام میں نے آپ کے سامنے بتائے یہ اہل بیت ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات جتنی بھی تھیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یا نواسیاں، اور بنو مطلب یعنی بنو ہاشم کے تمام لوگ، یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو جب ہم نے اہل بیت کا تعارف کر لیا اور جان لیا کہ اہل بیت کون ہیں، اب ہم ان کے مناقب یعنی فضائل کو ذرا دیکھتے ہیں، اہل بیت کے فضائل۔
اہل بیت سے محبت اور ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں پر ابھارا۔ ایک تو کتاب اللہ، کہا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور دوسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یعنی تین دفعہ اللہ کے رسول نے یہ الفاظ ریپیٹ کیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2408 کہ اللہ کے رسول نے پہلی بات کیا کہی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تامے رکھو، اور دوسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری اہل بیت ہیں، اپنے اہل بیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ پھر کہا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا ادب بھی کرنا چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے، اور ان سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت سے محبت لازمی ہے، یہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے تو وہ پھر جہنمی ہے۔ امام بانی نے سلسلۃ حدیث الصحیحہ میں ایک حدیث نقل کی ہے، اور اسی طرح المستدرک الحاکم کے اندر بھی حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی دشمنی رکھے گا اللہ اسے آگ میں داخل کر دے گا۔ یہ بہت ہی وعید ہے، جو لوگ اہل بیت سے دشمنی کریں گے یا نفرت کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو لہٰذا اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اہل بیت سے محبت ضرور کریں گے۔ تو ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس موضوع سیشن میں ہم اہل بیت میں سے تین عظیم اور مبارک شخصیات کا ذکر کریں گے۔ ان میں ایک ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی کی مناقب کو ذرا ہم ذکر کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بہت ساری روایات میں ملتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ امام احمد بن حنبل نے مستدرک الحاکم لکھی ہے، جو کہ بہت بڑی کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کے فضائل وارد نہیں ہوئے، یعنی تمام صحابہ سے سب سے زیادہ فضائل جس کے روایات میں موجود ہیں وہ علی کرم اللہ وجہہ۔ اس بات سے امام احمد بن حنبل کے اس قول سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے حدیث ان کی فضیلت میں وارد ہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور نفرت، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہیں 78 نمبر حدیث کہ والذی فلق الحبۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانہ پھاڑا اور جس نے انسان کو پیدا فرمایا، النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا، یعنی یہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یاد لیا تھا کہ علی سے مومن محبت کرے گا اور علی سے بغض کون کرے گا جی؟ منافق کرے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی بڑا قریبی تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اما ترضى ان تكون مني بمنزلة ہارون من موسیٰ. صحیح بخاری کی حدیث ہیں 3706 کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے لیے تھے؟ یعنی ایک بہت بڑا رتبہ ہے نا. موسیٰ اور ہارون تو بھائی تھے، اور دونوں کیا تھے جی؟ انبیاء تھے. تو اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو نبی علیہ السلام کی محبت میں فروخت کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس زیب تن کر کے آپ کے آرام گاہ پر سو گئے. بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگے. یہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ مارتے تھے، اور جہاں اللہ کے رسول سوتے تھے تو اسی جگہ پہ ایک دن وہ مارتے تھے، تو اللہ کے رسول نکل گئے تھے، غار ثور کی طرف نکل گئے تھے نا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بستر پہ تھے، تو وہ پتھر مارنے لگے. تو اس دوران ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں. تو ابوبکر نے سمجھا کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، آواز دی، اے اللہ کے نبی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، آپ انہیں جا کے وہاں سے ملے. بئر میمون کی طرف چلے گئے، آپ جا کے وہاں ان سے مل لیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں جا کے مل گئے. تو ادھر رات بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پتھر پھینکے جاتے رہے، اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی وجہ سے بہت سخت پریشان بھی تھے، اور صبح تک اپنا سر چادر سے باہر نہیں نکالا تاکہ مشرکین کو پتہ نہ چلے کہ یہ میں ہوں. جب صبح اپنا سر باہر نکالا تو مشرکین کہنے لگے تو بہت ہی گھٹیا انسان ہے، ہم تیرے ساتھی کو پتھر مار رہے تھے اور تم جو ہے خود تکلیف اٹھا رہے تھے. یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی نا علی رضی اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا اور اس کی وجہ سے تکلیف بھی برداشت کی. اسی طرح سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے، 3713 نمبر اس کا نمبر ہے. من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی طرح ابو سلیمان زید بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ انا عبداللہ و اخو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی یعنی چچا زاد اور داماد ہوں. یہ دعویٰ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور بعد میں بھی نہیں کر سکتا سوائے کذاب اور جھوٹ گڑنے والے کے. تو ان تمام روایات سے آپ کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی ہارون علیہ السلام سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے ہارون تھے اسی طرح اے علی میرے لیے آپ بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور بستر پہ جو ہیں وہ پتھر لگتے ہیں اور وہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. اور پھر یہ تیسری حدیث کی علی نے فرمایا منبر پہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھائی یعنی چچا زاد اور داماد ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان تمام روایات سے معلوم ہو جاتی ہے. پھر خیبر کا واقعہ بھی آپ سب کو یاد ہے. خیبر جب فتح ہو رہا تھا، سیدنا سلمہ بن یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نا کہ کان علی قد تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوجہ آنکھ دکھنے کے نہیں آ سکے. یعنی آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف تھی، آنکھ دکھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں چل سکے. پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزہ میں شریک نہ ہو سکوں، چنانچہ وہ گھر سے نکلے اور آپ کے لشکر سے جا کے ملے. جب اس رات کی شام آئی
جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ کل ایک ایسا شخص ہے جو جھنڈا لے کے آئے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا، تم ایسا شخص آئے گا، میں اس کو جھنڈا دے دوں۔ تو اتفاق سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے آ گئے، حالانکہ ان کے آنے کی، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے کی ہمیں امید نہیں تھی، لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی بات کہ اللہ کے رسول نے اتنے فضائل بیان کیے کہ میں ایسے شخص کو علم دوں گا اور جھنڈا دوں گا، اور وہ علی نکلے۔ تو یہاں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر روز قیامت اللہ کے سامنے دو زانوں بیٹھنے کا شرف بھی کس کو حاصل ہوگا؟ وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اول من يبحث بین یدی الرحمن لخصومت یوم القیامت، میں پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور میں قیامت کے دن اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے دو زانوں بیٹھوں گا۔ پھر قیس نے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ غزوہ بدر کے معاملے میں یہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے نا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یعنی دو فریق تھے جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ تو غزوہ بدر کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا؟ جی، کسی کو یاد ہو؟ یہ جو آیت ہے نا، یہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، تو یہ آیت غزوہ بدر کے ابتدائی لمحے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے زمانے میں جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی تو ایک طرف کافر کھڑے ہوتے، دوسری طرف مسلمان کھڑے ہوتے، اور پھر جنگ کا آغاز ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندہ کافر جماعت سے آگے آتا تھا، ایک مسلمان جماعت سے آگے آتا تھا، دونوں آپس میں لڑتے، اس میں سے کوئی ایک مرتا، پھر دوسرے بندے آ جاتے، اس طرح ایک کافر جماعت سے اور ایک مسلمان جماعت سے، پھر ان میں سے کوئی ایک مر جاتا تو پھر تیسرا بندہ آ جاتا، تو یہ تین لوگوں کی پہلے جنگ ہوتی تھی، یہ ختم ہوتی تو پھر وہ سارا قافلہ آپس میں آپس کی ان کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی، جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ تو جب دونوں طرف سے تین تین افراد میدان میں آتے تھے نا، یہ طریقہ تھا۔ تو بدر میں کیا ہوا کہ بدر کے ابتدائی لمحے میں تین تین افراد میدان میں آئے، تو مسلمانوں کی طرف سے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر تھے، اور دوسرا مسلمانوں کی طرف سے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے، اور تیسرا سیدنا عبیدہ بن الحارث تھے۔ یہ تین لوگ جو مسلمانوں کی طرف سے میدان میں آ گئے، کفار کی طرف سے بھی تین لوگ تھے۔ کفار کی طرف سے پہلا تھا عتبہ بن ربیعہ، اور دوسرا تھا شیبہ بن ربیعہ، اور تیسرا تھا ولید بن عتبہ۔ یہ تین لوگ سامنے آئے، تو یہ پہلا موقع تھا جب اسلام اور کفر آمنے سامنے ہو کر کھڑے ہوئے اور تلواریں کھینچی گئی۔ اس واقعے کو خصوصی طور پر نام دیا گیا، یعنی خصومت فی ربہم، اس لیے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہو، یعنی رب کے بارے میں جھگڑا، اس کو اس سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں دعوت کا مقابلہ کیا، اور جنگ کے لیے ان کو دعوت بھی دی گئی تھی، اور مسلمانوں کی طرف سے علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کفار کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ موجود تھے۔ تو یہاں بھی ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیے گا کہ یہ اللہ کے لیے لڑنے والوں میں سرفہرست تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قیامت کے دن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ جاؤں گا۔
تو یہ بھی ایک الگ خصوصیت ہے، فضیلت ہے کس کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ اختصار سے میں کام لے رہا ہوں چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں آپ کو بتایا کہ بہت ساری روایات میں بہت فضائل بیان ہوئے، کسی ایک صحابی کے بھی اتنی روایات نہیں، لہٰذا ہم ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اہم روایات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کو دیکھتے ہیں اور ان کے مناقب کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا، یعنی شکل و صورت میں یہ اللہ کے رسول سے ملتے جلتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3752 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہم شکل تھے اللہ کے رسول کے، بالکل مشابہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر، یعنی کندھوں پر ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول پھر فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس حسن سے محبت ہے، اور اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ عظیم شخصیت تھے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھے، اور اللہ کے رسول اس کے بارے میں یہ الفاظ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دینا، مسند احمد میں یہ حدیث ہے اور اس کے اسناد بھی جو ہیں وہ صحیح ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان یا ہونٹوں کو چوس رہے تھے، یعنی بوسہ دے رہے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس زبان یا ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہو یا چوسا ہو تو انہیں ہرگز عذاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے کہ جس کا جسم اللہ کے رسول نے لمس کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر بھی صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر چڑھ گئے، بچپن کی بات ہے نا، بچہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر چڑھ گئے اور آپ پر پیشاب کر دیا، تو ہم حسن کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پیشاب پر بہا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر آ کے بیٹھ گئے تھے، تو یہ بڑا شرف ہے۔ اور اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم مصلح بھی تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو جماعتوں میں کیا کرے گا؟ صلح کرائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی نا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ بنے تھے، خلافت پر فائز ہوئے، لیکن مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کا خطرہ بڑھ رہا تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ کے حق میں چھوڑ دی تاکہ امت کا خون نہ بہے اور اختلاف ختم ہو۔ اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو جماعتوں میں صلح ہو جائے گا، تو حسن نے کیا کیا؟ خلافت بعد میں چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ختم ہو اور اتحاد ہو جائے، اسی لیے اسی سال کو عام الجماعہ یعنی اتحاد کا سال کہتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت قربانی، صلح اور امت کی خیرخواہی کی علامت ہے۔ آپ نے دنیاوی خلافت کو امت کے اتحاد پر قربان کر دیا، اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اختلاف کے وقت صلح اور حلم کو اپنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور جو شخص امت کو جوڑنے والا ہو وہی سید ہے، امت کو توڑنے والا تو سید نہیں ہو سکتا نا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ اس نے امت کو جوڑ دیا۔ اب تیسری نمبر جو شخصیت ہیں وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے مناقب کو دیکھیں گے
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص فرمان ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3775، اس کا نمبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ تو حسین کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں دونوں حسن اور حسین کریمین دونوں کی مشترکہ فضائل حدیث میں جو ذکر ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ بھی جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، 3768 اس کا نمبر ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ حسن اور حسین دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 3753 میں کہ ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں نواسے یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں یہ میرے دو پھول ہیں، اور آخرت میں جنت کے سردار ہیں۔ اسی طرح حسن اور حسین کی محبت میں دراصل اللہ کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں حسن اور حسین میرے بیٹے اور نواسے ہیں، اے اللہ یقیناً میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اسی لیے ہم حسن حسین سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت کی ایک کڑی ہے۔ اسی طرح حسن اور حسین کی محبت دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے کتنا محبت فرماتے تھے کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حسن و حسین دونوں آ گئے۔ ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، چلتے چلتے گر پڑتے تھے، بچے تھے نا، چھوٹے تھے، تو چلتے چلتے گر پڑتے تھے۔ تو چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ میں ان دو بچوں کے لیے، ان بچوں کو چلتے اور گرتے میں نے جب دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے آ گیا۔ تو اس سے محبت کا ذرا اندازہ لگاؤ کہ خطبہ فرما رہے ہیں اور بچے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں، اور اللہ کا رسول جو ہے خطبہ چھوڑ رہے ہیں اور آگے دونوں کو اٹھا رہے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ اور پھر آیت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو یہ محبت کی ایک داستان ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفید خچر کو چلایا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن حسین سوار تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو حجر نبوی تک لے لیا، اور ایک آپ کے آگے اور دوسرا آپ کے پیچھے تھا۔ تو حسن اور حسین یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر انہوں نے سواری کی ہے، اور حسن اور حسین کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ بھی لمبا کیا ہے۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہیں 1141 کہ مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت حسن اور حسین کو اٹھا رکھا تھا، دونوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا اور مسجد تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے اور بچوں کو نیچے بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران میں آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھا تھا اور آپ سجدے میں تھے، یعنی سجدہ بہت لمبا کیا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کیا ہو گیا ہے۔ جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھا ہے اور آپ سجدے میں تھے۔ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے دوران میں ایک سجدہ اس قدر لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا آپ کو وہی آنے لگی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میرے پشت پر سوار ہو گیا تو میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی میں اتار دوں، حتیٰ کہ وہ اپنا دل خوش کر لے۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ میں اکثر اپنے کلاسز میں کہتا ہوں کہ بچوں کو انسان سمجھو پھر مسلمان سمجھو۔ اب یہاں تربیت کی ایک عکاسی بھی ہو رہی ہے نا، ہم فضائل بیان کریں لیکن فضائل میں آپ دیکھیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کتنی نکات نکل رہے ہیں یہاں پر۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کا بچہ آ کے آپ کی پشت پر بیٹھ جائے تو اس بیچارے کا آپ کیا حال کر دیتے ہیں، مار مار کے کیا حشر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے سجدہ لمبا کیا ہے، سجدہ لمبا کیا۔ یہ ماؤں کو یہ بڑا پیغام ہے کہ بچوں سے محبت کرے، بچوں سے نفرت نہ کرے، بچوں کو مارے نہیں پیٹے نہیں، ہر وقت روکنا ٹوکنا، یہ کرو وہ کرو، میں نماز پڑھ رہی ہوں دیکھ نہیں رہے، میں یہ کر رہی ہوں تم دیکھ نہیں رہی، ایسا کوئی کرتا ہے؟ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے سنت سے یہ ثابت کر دیا، پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، بچہ معصوم من الخطا ہوتا ہے، تو لہٰذا بچے غلطیاں نہیں کرتے، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا فرق ہے غلطی کرنا اور غلطی ہو جانا، تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ تو یہاں سے آج کے اس سیشن میں اہم پیغام ہمیں یہ ملا۔ ایک تو ہم نے اہل بیت کے بارے میں جانا کہ اہل بیت کون ہے، اور دوسرا پھر ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حسن اور پھر حسین اور پھر حسن حسین دونوں کو ملا کے ان سب کے فضائل اور مناقب کو دیکھا ہے۔ ہمیں تقریباً ان میں سے بنیادی پیغام یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑا شفقت کرتے تھے، اور بڑوں پر بڑا چھوٹوں پر بڑا رحم کرتے تھے، اپنے بچوں سے محبت بھی کرتے تھے، بوسہ بھی دیتے تھے، اور محبت بھی کرتے تھے۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ تو اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پیار ہی نہیں کرتے، بوسہ ہی نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بندہ آیا نا کہ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ میں نے تو اتنے زیادہ بچے ہیں، میں نے تو کبھی اپنے بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کے اندر رحم کا مادہ نہیں ہے۔ بچوں کو بوسہ دینا یہ محبت کی علامت ہے، اور تو اپنے بچوں کو بوسہ دینا چاہیے، پیار دینا چاہیے، محبت کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح ان پر شفقت کرنی چاہیے، اور ان کی برائیوں کو اچاننا نہیں چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اور بچوں کو بچے سمجھ کر ڈیل کرنا چاہیے۔ بچے بڑے نہیں ہوتے کہ آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ یہ غلطی نہیں کر بیٹھتے، ان سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بچے تو غلطی کریں گے، تو اس پر آپ نے معاف کر دینا ہے، محبت کا اظہار۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے مناقب اہل بیت کو سمجھا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ جتنے بھی اہل بیت ہیں ان تمام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور ہمیں قرآن و سنت سے ان تمام اہل بیت کے جتنے بھی ہم نے صفات پڑھے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری محبت کمزور ہے تو اللہ ہماری محبت کو مزید قوی اور مضبوط بنا دے۔ آج کے سیشن کے حوالے سے آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہو؟